بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 36 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الفتح کی آیت نمبر 21 سے 23 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور ایک فتح اور بھی ہے، وَأُخْرَى اور ایک فتح اور بھی ہے، لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئی، قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا لیکن اللہ نے اس کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ عزیز طلبہ، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا اس سے کون سی فتوحات مراد ہیں؟ اس حوالے سے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان فتوحات سے وہ فتوحات مراد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہیں، جیسے کہ فارس اور روم کی فتوحات ہیں۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتح ہوئے، اس سے مراد یہ علاقے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتح ہوئے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے فتح مکہ مراد ہے، اور اسی طرح حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں قیامت تک مسلمانوں کو جو فتوحات ہوں گی وہ سب اس سے مراد ہیں۔ حضرت عکرمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے حنین کی فتح مراد ہے۔ یہ تمام اقوال مفسرین کے تفسیر قرطبی کے اندر موجود ہیں۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا سے مختلف قسم کی فتوحات مفسرین نے مراد لی ہیں۔ اس سے اگلا جو جملہ ہے وہ لم تقدروا علیہ ہے کہ آپ کو ابھی تک قدرت حاصل نہیں ہوئی۔ تو ظاہری معنی تو اس کا یہی ہے کہ اس پر آپ کو ابھی تک قدرت حاصل نہیں ہوئی، لیکن بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ تمہیں ان کے فتح ہونے کی امید ہی نہیں تھی۔ لم تقدروا علیہ کا یہ معنی کیا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یوں ہوگا کہ وہ فتوحات جو تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی، وہ فتوحات بھی ہیں جو ابھی تک تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تم انہیں فتح کرو گے، ان علاقوں کو فتح کرو گے۔ اس نے تم مقدر فرما دیا ہے کہ وہ تمہارا قبضہ ان پر ہو کر رہے گا، تم ان علاقوں کو فتح کرو گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جسے چاہے جب چاہے ملک اور مملکت نصیب فرما دے۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ وَأُخْرَى صِفَةٌ مَغَانِمَ مُقَدَّرًا مُبْتَدَأٌ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا هِيَ مِنْ فَارِسَ وَالرُّومِ۔ وَأُخْرَى کے بعد صفت مغانم مقدرًا یہ عبارت نکال کر مصنف رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ اخرى کی ترکیب بیان فرما رہے ہیں کہ اخرى جو ہے یہ مغانم محذوف کی خبر ہے، محذوف کی صفت ہے۔ مغانم جو کہ محذوف ہے اس کی صفت بن رہی ہے وہ اخرى، اور موصوف صفت مل کر مبتدا ہے، اور لم تقدروا علیہا جو ہے اس کی صفت بن رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے قد احاط اللہ بہا جو ہے یہ اس کا مبتدا کی خبر بنے گا۔ لم تقدروا علیہا ہی من فارس والروم، یہ اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ ان پر تم ابھی تک قادر نہیں ہو، یعنی کہ تمہارے قابو میں وہ نہیں آئیں۔ وہ فتوحات کون سی ہیں؟ اس کی تفسیر جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ اس سے فارس اور روم کی فتوحات مراد ہیں۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ علم انہا ستکون لکم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ عنقریب وہ تمہیں حاصل ہوں گی۔ قد احاط اللہ بہا اس کی تفسیر مصنف نے علم انہا ستکون لکم سے بیان فرمائی ہے،
وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. ای لم یزل متصفا بذالک، یعنی یہ جو شان قدرت ہے اس سے مصنف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ متصف رہتا ہے اس صفت سے. اس سے اگلی آیت ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور یہ کافر لوگ تم سے لڑتے تو یقیناً پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر انہیں کوئی یار و مددگار بھی نہ ملتا. اس سے مراد حضرات مفسرین فرماتے ہیں، حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان مفسرین میں سے ہیں جو فرماتے ہیں کہ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے مراد جو ہے وہ کفار قریش ہیں. یعنی اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کفار تم سے جنگ کرتے تو وہ پیٹ پھیر کر چلے جاتے، یعنی کہ حدیبیہ کے اندر اگر کفار تم سے مقابلہ کرتے، تم سے جنگ کرتے، تو وہیں پر وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور غالب مسلمان ہی آتے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرماتے. اور بعض مفسرین کے ہاں اس سے مراد بنی غطفان اور بنو اسد ہیں، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خیبر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت بنو غطفان نے اور بنو اسد نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پر جو ہے وہ حملہ کیا جائے اور جو بچے کچے مسلمان ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. تو انہوں نے خیبر جانے کے بعد مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا. اگر اس سے مراد اہل مکہ ہوں، یعنی کہ حدیبیہ کے اندر وہ تم سے اگر جنگ کرتے تو غلبہ مسلمانوں کا ہوتا. اگر وہاں صلح نہ ہوتی، صلح کی بجائے مشرکین مقابلے پر اتر آتے، مقابلہ ہو جاتا تو مسلمان ہی غالب آتے. لیکن یہ اللہ کی مصلحت نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ صلح کروا دی اور وہاں پر جو ہے وہ جنگ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ فی الحال صلح میں ہی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح کا فیصلہ فرمایا اور جو کفار جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے جو وہاں پر آئے تھے خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، وہ بھی گرفتار ہو گئے اور وہ کسی قسم کی شرنگیزی نہیں کر سکے. اور اگر وہ شرنگیزی کرتے، کسی قسم کی کوئی مسلمان ان سے بدلہ لیتے، چونکہ مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا تھا، تو مکہ مکرمہ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کفار ان کو شہید کر دیتے، اس طرح جنگ بڑک اٹھتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا، مسلمان ابھی کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مزید قوت عطا کرنی تھی اور اس کی وجہ سے اسلام کو ایک موقع ملا ہے پھلنے پھولنے کا صلح حدیبیہ کی وجہ سے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت یہی تھی کہ حدیبیہ کے اندر صلح ہو جائے، جس کی وجہ سے اسلام نے بہت زیادہ ترقی کی، بہت زیادہ اسلام کی اشاعت ہوئی اور آس پاس کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ جیسے خیبر پہ حملہ ہوا اور خیبر کو فتح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، اسی طرح دیگر جو قبائل تھے ان کو بھی ایک جو ہے وہ اسلام کو سمجھنے کا موقع مل گیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں پر جنگ جو ہے وہ مطلوب نہیں تھی. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر صلح کی بجائے کفار جو ہیں، مشرکین مکہ جو ہیں، وہ مقابلے کے لیے آ جاتے تو لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر ان کو کوئی جو ہے وہ یار و مددگار نہ ملتا، یعنی ان کو کسی قسم کی کوئی مدد اور نصرت نہ ملتی، ان کو کوئی اپنا دوست اور مددگار کوئی بھی ان کو نہ ملتا اگر وہ آپ سے جنگ کرتے، لڑائی کرتے. پھر بھی شکست انہی کو ملنی تھی، شکست سے انہوں نے دو چار ہونا تھا، آپ کو جو ہے وہ فتح ہی نصیب ہوتی. اس کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحُدَيْبِيَّةِ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ تفسیر بیان فرمائی ہے، بالحدیبیہ نکال کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کفرو سے مراد اہل مکہ کے کفار ہیں، یعنی مکہ والے جو کفار ہیں. حدیبیہ کے اندر وہ اگر آپ سے جنگ کرتے لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا يَحْرُسُهُمْ،
پھر وہ کوئی کارساز نہ پاتے، یعنی جو ان کی حفاظت کرے، یحرسہم جو ان کی حفاظت کرے، ایسا کوئی کارساز اور مددگار نہ پاتے، ولا نصیرہ اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہوتا۔ اس سے اگلی آیت دیکھ لیں، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ کا یہی دستور ہے، التی قد خلت من قبل جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یعنی اگر حدیبیہ کے مقام پر لڑائی کی نوبت پیش آ جاتی تو اس میں مسلمانوں کو ہی غلبہ ملتا اور کفار جو ہے وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان کو کوئی مددگار بھی نہ ملتا۔ لیکن حکمت چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ فی الحال جو ہے وہ فریقین کے اندر صلح ہو جائے اور صلح کی جو برکات ہیں اس سے مسلمان استفادہ کر سکیں۔ اور جب اہل باطل اور اہل حق کے درمیان معرکہ ہوتا ہے، فیصلہ کن مقابلہ ہوتا ہے، تو آخر کار حق ہی غالب آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ دستور ہے اور یہی دستور چلا آ رہا ہے کہ انبیاء اور اولیاء ہی جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں پر غالب رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مجادلہ میں فرماتے ہیں لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اور اسی طرح سورہ مائدہ میں فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ تعالیٰ کا لشکر ہی، اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی غالب آ کر رہے گا۔ تو اس کا یہ دستور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اس کا یہ دستور تبدیل نہیں ہوتا، یہی جو ہے وہ منشا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسی دستور کے تحت جو ہے وہ غلبہ پائے گا۔ آسمانی منشا یہی ہے، سابقہ انبیاء بھی یہ فرما گئے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کا جو مدد و نصرت ہے وہ حق کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ لہٰذا جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے گروہ سے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ انبیاء سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ مشرکین مکہ نے جو ہے وہ جب کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے چند شرنگیز لوگوں کو وہاں بھیجا حدیبیہ کے اندر، جو صحابہ کرام کے ہاتھ لگ گئے اور صحابہ کرام نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اگر وہ کوئی شرنگیزی کرتے اور اس کے بدلے میں مسلمان ان کو قتل کر دیتے تو یہ ایک جنگ چھڑ سکتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اگر جنگ ہو جاتی تو بھی مدد و نصرت آپ کے ساتھ ہوتی، مسلمانوں کے ساتھ ہوتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کی ہی مدد کرنا چاہتے ہیں، اہل حق کے ہی ساتھ ہیں۔ اہل باطل اور اہل حق کا جب بھی مقابلہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ غلبہ اہل حق کو ہی ملتا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جب بھی کفار سے لڑائی ہو تو یہ ان پر غالب آ جائیں اور انہیں شکست دے دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ انجام کار فتح انبیاء علیہم السلام کی ہوتی ہے۔ صاحب روح المعانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ اچھا انجام جو ہے وہ ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں ہی ہوا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی کفار سے لڑائی ہو، قتال ہو تو کافروں پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انجام کار کے اعتبار سے فتح جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی ہوتی ہے۔ تفسیر جلالین ملاحظہ ہو سنت اللہ مصدر مؤکد لمضمون الجملۃ قبلہ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی ترکیب بیان فرما رہے ہیں سنتا کی، کہ سنتا جو ہے یہ مصدر مؤکد ہے جو کہ ماقبل کے مضمون کے لمضمون الجملۃ قبلہ جو تاکید کر رہا ہے، مؤکد کر رہا ہے اپنے سے پہلے جملے کے مضمون کو، یعنی کہ اگر لڑائی ہو جاتی
تو کفار پیٹھ پھیر کر بھاگتے اور ان کا کوئی والی اور مددگار نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ اہل حق ہی ہمیشہ غالب آتے ہیں اور کفار جو ہے وہ ان کو شکست ملتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ آئی سن اللہ غلبۃ انبیائہ سنتاً، یعنی انبیاء کا غلبہ ہی ہوتا ہے، انبیاء کو غالب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ آئی من ہزیمت الکافرین و نصر المؤمنین، یعنی کفار کا ہزیمت اٹھانا اور مسلمانوں کی مومنین کی مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ آئی سن اللہ ذالک سنتاً، گویا کہ یہ اس کی تقدیر عبارت بن جائے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ جو ہے وہ دستور بنا لیا ہے۔ لہٰذا یہ جو اس سے پہلے کفار کی ہزیمت اور مومنوں کی نصرت کا بیان ہے، اسی جملے کے مضمون کو کی تاکید کے لیے سنت اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ دستور بنا لیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی ہی مومنین کی مدد کرتا ہے اور کفار کو ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے۔ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم ہرگز اس کو تبدیل ہوا نہیں پاؤ گے، منہ یعنی اس سے بدلا ہوا نہیں پاؤ گے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دستور کو بدلتا نہیں ہے کہ وہ کفار کی مدد کر دے، مسلمانوں کی مدد نہ کرے۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا سے کون سی فتح مراد ہے؟ 2 قول اس میں آپ نے ذکر کرنے ہیں۔ نمبر 2، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے کون سے کفار مراد ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔